أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا پھر جیسے زوردار بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی ہو، وہ ٹھونستے جا رہے ہوں اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں، کڑک کے سبب موت کے اندیشے سے، حالانکہ اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ الفاظ کی وضاحت۔ او کے معنی ہے یا، جیسے ہم کہتے ہیں یوں کرو یا یوں کرو، یعنی ان منافقوں پر وہ مثال صادق آتی ہے اور کچھ منافقین پر یہ مثال صادق آتی ہے۔ منافقین کے جیسے بتایا کہ یہاں دو قسموں کو بیان کیا گیا ہے، تو ایک قسم وہ تھی جن کے بارے میں مثلہم کمثل الذی استوقد میں بات ہوئی، ان کی مثال آئی، تو دوسری قسم کی مثال کے لیے فرمایا او یا، یعنی یا پھر، کصیب، کا اور سیب دو کلمات ہیں۔ کا مثلہم کمثل الذی استوقد میں گزر گیا کہ کا کی معنی ہے کی طرح، جیسے، اور سیب کہتے ہیں زوردار برسنے والے می کو، بارش کو جو زوردار برسے۔ اس کے اصلی حروف ہیں صاد، واو، با، اس سے ہے سیب۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے من۔ من کے معنی ہے سے، اس پر بھی گفتگو پہلے گزر چکی۔ السما، سین میم واو مادے سے ہے، اس کی حروف اصلیہ ہیں۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو کہ بلند ہو اس کو سما کہتے ہیں، لہذا بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ فی دو کلمات، فی اور ہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں، ظلمات، ظلمت کی جمع ہے، ضاد لام میم مادہ آیا ہے، اس کا حروف اصلیہ ہیں، اسی سے ظلم، مظلوم، ظالم، ظلمت کے معنی اندھیرا اور ظلمات اندھیرے۔ ورعد دو کلمات ہیں، واو کے معنی اور، رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کو، جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے جو گرج ہوتی ہے، آواز آتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں۔ وبرق، یہ بھی دو کلمات ہیں، واو اور برق۔ برق کے معنی وہ بجلی ہے جو بادلوں میں پیدا ہونے والی چمک کی شکل میں جو بجلی ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو برق کہتے ہیں۔ یہ بھی بادلوں کے ٹکراؤ، باہمی ٹکراؤ سے جو ایک روشنی سی سامنے آتی ہے، اسے برق کہتے ہیں۔ یجعلون، یہ فعل ہے، شروع میں یا ہے، یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے۔ جعل، اس نے کیا، اس نے بنایا، اس نے کر دیا، جیم عین لام سے، اس سے فعل مضارع ہے۔ یجعلو، یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ شروع میں یا ہے اس لیے ہم نے وہ ترجمہ کیا، اور آخر میں واو نون ہے، تو یہ وہ ایک نہیں ہوگا بلکہ وہ بہت سارے لوگ ہیں، کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ۔ یجعلون، وہ کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں،
اصابعہم، دو لفظ اصابع اور ہم. سب سے پہلا لفظ اصابع، یہ جمع ہے اصبعن کی. اصبعن کہتے ہیں انگلی کو، اصابع انگلیاں. اصابعہم ان کی انگلیاں، وہ اپنی انگلیاں. یجعلون اصابعہم وہ اپنی انگلیوں کو کرتے ہیں، دیتے ہیں، فی میں، آذانہم. آذان جو ہے یہ جمع ہے اذن کی، اور ہم ان کی. فی آذانہم ان کے کانوں میں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ من الصواعق، من کے معنی سے یعنی وجہ بتائی جا رہی ہے. الصواعق، الصواعق جمع ہے الصاعقہ کی. الصاعقہ کے معنی وہ کڑک جو آسمانی بجلی سے آتی ہے. آسمانی بجلی جب گرتی ہے تو اس کی جو کڑک ہوتی ہے اسے صاعقہ کہتے ہیں. الصاعقہ اس کی جمع الصواعق. حذر، حذر کے معنی اندیشہ، ڈر، خوف، خطرہ. الموت موت، حذر الموت موت کا اندیشہ، موت کا خطرہ. یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں. من الصواعق بجلی کی کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین. واللہ دو کلمات ہیں، واو اور اللہ. یہاں واو جو ہے صرف اور کے معنی میں نہیں بلکہ یہ حالت بتا رہی ہے. حالانکہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی، محیط، محیط جو ہے اس کے حروف اصلیہ ہا، واو اور طا ہیں. اسی سے اردو میں بھی لفظ آتا ہے احاطہ، کسی چیز کا احاطہ کر لینا، اسے گھیر لینا. تو محیط اس میں فاعل ہے یعنی گھیرنے والا. عربی میں کہتے ہیں احاطہ، اس نے گھیر لیا. اور مضارع اس سے آتا ہے یحیط، وہ گھیر لیتا ہے. تو اس میں فاعل محیط، گھیرنے والا. واللہ محیط، اور اللہ تو گھیر لینے والا ہے، اپنے احاطے میں لے آنے والا ہے، اپنی پکڑ میں لے آنے والا ہے. بالکافرین، بے جو ہے صلہ آیا ہے وحید کی وجہ سے کافرین کے ساتھ. الکافرین، کافر سے پہلے الف لام اور آخر میں یانون. تو الکافرین مراد خاص کافر لوگ ہیں. محیط بالکافرین، اللہ تو ان کافروں کو گھیر لینے والا ہے. فرمایا او کصیب من السماء، ان منافقوں کی مثال ایک تو وہ تھے جو کہ مثلہم کمثل الذی استوقد میں گزر گئے. یہ تو وہ منافق تھے جو کہ دل سے پکے کافر تھے، صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. لیکن اب ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دل میں پکے کافر نہیں تھے، مسلمان ہونا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو کے رہیں، اسلام پر زندگی گزاریں، لیکن اسلام کے لیے جو زندگی تھی اس میں کچھ احکام تھے، انہیں ماننا پڑتا تھا. ہدایات ہیں ان کو سننا پڑتا ہے، ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے کبھی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن وہ ان قربانیوں کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر وہ کافروں سے اپنی تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. جو بظاہر مسلمان تھے اس طبقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں مثال بیان فرما رہے ہیں. فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے سمجھ لو کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے. اس سے مراد دینی تعلیمات کی بارش ہے، دین کی رحمتوں کی بارش ہے. من السماء آسمان سے، بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے، تو یہاں آسمان کا بول کے اس سے وحی کی طرف اشارہ ہو گیا، کیونکہ وحی بھی آسمان سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے. تو لہٰذا اس بارش کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی اوپر سے آسمان سے برس رہی ہیں. اب رحمتیں تو برس رہی ہیں وحی کی صورت میں. فیہ ظلمات، صورتحال یہ ہے مشکلات کے اندھیرے ہیں، کٹھن حالات ہیں،
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، لہٰذا کچھ اندھیرے ہیں۔ ورعدن، اور گرج ہے، یعنی انہیں دھمکی ملتی ہے اسلام کی طرف سے کہ اگر تم نے دین پر عمل نہ کیا تو اللہ کی طرف سے سخت سزا ہوگی، دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت کی بھی سزا ہوگی۔ ساتھ گرج بھی ہے۔ وبرقن، اور چمک بھی ہے۔ چمک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو دنیا کے مفادات بھی دکھا دیتا ہے، جیسے جہاد میں کامیابی کے بعد مال غنیمت کا حصول، اور اسی طرح دوسری رحمتیں اور برکتیں۔ تو یہ ساری ایک مکس سچویشن ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، لیکن ان منافقوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیاں زور کی ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں اس گرج کے ڈر سے، یعنی قرآن جو بتا رہا ہے کہ اس حلال پہ عمل کرو، اس حرام کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کفار کے اولیاء بننے سے بچے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو یہ جو گرج اور دھمک تھی وہ اس سے بچتے تھے اور اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے، گویا کہ ان تعلیمات کو سننے سے ہی بھاگتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ من الصواعق حذر الموت، انہیں تو اندیشہ تھا کہ وہ کہیں مر نہ جائیں۔ اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو دین تعلیمات دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر ہم عمل کریں اور اس دنیا کے قابل نہیں رہیں، گویا کہ اس میں انہیں اپنی موت نظر آتی تھی۔ جہاد کا حکم آیا تو جہاد کے لیے جاتے انہیں موت نظر آتی تھی۔ واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں تک بھاگو گے، آنا تو پھر ہی اللہ کی طرف ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیر لینے والا ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس دیں گے، اللہ کے عذاب کی آیات کو نہیں سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں سنیں گے، تو کیا پھر یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ تو اگر انہوں نے اپنی صورتحال کو نہ بدلا تو اللہ کا عذاب تو آ کر رہے گا۔ لہٰذا فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو وحی ہے، اس کو سننے والا بنائے، اس کو پڑھنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ اس میں اگر کوئی سخت حکم آتا ہے تو اس سے جان بچانے والے نہیں بلکہ اس میں جان کھپانے والے بنیں، تاکہ حقیقی زندگی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔